قبر میں انسان کے ساتھ نہ مال جاتا ہے، نہ اولاد، نہ شہرت۔ وہاں صرف اعمال کا وزن کیا جاتا ہے اور وہی نجات یا عذاب کا سبب بنتے ہیں۔ دنیا کے دکھ چند لمحوں کے مہمان ہے، لیکن آخرت کی راحت یا تکلیف ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس لیے صبر کرو، استقامت رکھو اور اللہ پر صبر رکھو۔ جب انسان اللہ کے سامنے رو لیتا ہے تو دنیا کے ہزاروں دکھ چھوٹے لگنے لگتے ہیں۔ سجدے میں آنکھ کے چند قطرے آخرت میں جنت کا راستہ بن سکتے ہیں۔ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ تنہائی میں بھی گناہ سے ڈرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اصل نگاہیں لوگوں کی نہیں، رب کی ہے۔ قبر میں روشنی نہ تمہارے چہرے کی ہوگی، نہ لباس کی چمک کی۔ وہاں صرف نیکیوں کی روشنی ساتھ جائے گی اور گناہوں کی تاریکی خوفناک ہوگی۔ اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو دنیا اسے آزمائشوں سے گزارتی ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ پاک صاف ہو کر اس کے پاس آئے۔ آخرت کی شرمندگی دنیا کی شرمندگی سے کہیں زیادہ دردناک ہے، اس لیے آج توبہ کر لو، کل کا وعدہ کسی کے پاس نہیں۔ جب دل ٹوٹتا ہے تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جوڑ سکتا، اور جب رب جوڑتا ہے تو وہ تکلیف بھی نعمت بن جاتی ہے۔ لوگ تمہیں تمہاری ماضی سے پہچانتے ہیں، لیکن اللہ تمہیں تمہارے سچے دل اور نیت سے جانتا ہے۔ اسی لیے لوگوں کے نہیں، رب کے بنو۔ دنیا میں جتنا چاہو کما لو، بنا لو، سجا لو، لیکن یاد رکھیے سب کچھ یہی رہ جانا ہے۔ قبر کی اندھیرے میں صرف سچائی، عبادت اور نیکی کام آئے گی۔ جو سجدہ رب کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے وہ دل کی ایسی صفائی کر جاتا ہے جو دنیا کی کسی علاج سے ممکن نہیں۔ قبر کا پہلا لمحہ وہ مقام ہے جہاں انسان کو اپنی ساری زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ وہاں کوئی سفارش نہ ہوگی سوائے نیک اعمال کے۔ اللہ سے مانگتے رہو، کیونکہ وہی ہے جو بغیر مانگے بھی دے دیتا ہے، اور جب دل سے پکارو تو وہ قریب آ جاتا ہے۔ ماں باپ کے قدمے تلے جنت صرف الفاظ نہیں، حقیقت ہے۔ جو اسے کھو دے وہ ساری دنیا پا کر بھی خسارے میں ہے۔ توبہ ایسی دولت ہے جو گناہوں کی سمندر میں ڈوبے انسان کو رحمت کے ساحل تک پہنچا دیتی ہے۔ ہر رات سونے سے پہلے اپنے دل کا حساب لے لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگلی صبح آنکھ ہی نہ کھلے۔ اگر تمہیں رب کی طرف لوٹنے کے لیے ایک دکھ درکار تھا تو شکر کرو کہ اس نے تمہیں یاد کر لیا۔ دنیا تمہیں کبھی مکمل سکون نہیں دے سکتی، کیونکہ سکون صرف ذکر الہی میں رکھا گیا ہے۔ جب آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہو اور زبان پر یا اللہ ہو تو وہ لمحہ قبولیت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ لوگوں سے نہیں، رب سے تعلق جوڑو، کیونکہ وہی ہے جو دلوں کو جوڑتا ہے اور ٹوٹے دل کو شفا دیتا ہے۔ وقت گزر جائے گا، چہرے مٹ جائیں گے، نام بلا دیے جائیں گے، لیکن اعمال قبر میں تمہارے ساتھ ہوں گے۔ جس دن تمہیں اللہ کی عبادت میں لذت ملنے لگے، سمجھ لو تمہارا دل زندہ ہو چکا ہے۔ کسی کی خاموشی کو کمزوری نہ سمجھو، ہو سکتا ہے وہ رب کے حضور اپنی فریاد کر رہا ہو۔ موت سے پہلے توبہ کر لو، کیونکہ نہ موت کا وقت معلوم ہے نہ قبر کا منظر سہل۔ دنیا کے رنگ دھوکہ ہے جو آنکھ بند ہونے پر کچھ نہیں دیں گے، آخرت کے رنگ ہی اصل حقیقت ہے۔ جب سارا زمانہ تمہیں چھوڑ دے تب ایک ذات باقی رہتی ہے جو کبھی تنہا نہیں چھوڑتی، وہ ہے اللہ۔ انسان دنیا کے لیے جیتا ہے، لیکن قبر میں جا کر جانتا ہے کہ اصل زندگی تو وہاں شروع ہوئی ہے۔ جن کی آنکھیں دنیا کی چمک سے بھر گئی ہو وہ قبر کے اندھیرے سے نہیں بچ سکتے۔
اللہ کی رضا کے لیے رو پڑنا دنیا کی ساری کامیابیوں سے بڑی کامیابی ہے۔ ماں باپ کی دعا اگر لگ جائے تو وہ تمہیں وہاں بھی پہنچا دیتی ہے جہاں تمہارا خیال بھی نہ ہو۔ ہر نیکی چاہے کتنی چھوٹی ہو، قیامت کے دن ترازو میں باری ہو سکتی ہے۔ جو وقت تم اللہ کے قریب آنے میں لگاتے ہو وہی وقت تمہاری اصل کامیابی کی ضمانت ہے۔ موت یاد کرو تاکہ دل نرم ہو جائے اور دنیا کی محبت دل سے نکل جائے۔ جو شخص اللہ کی راہ میں روتا ہے اس کے آنسو جہنم کی آگ بجھا دیتی ہے۔ رب کا در کبھی بند نہیں ہوتا، بند ہوتے ہیں تو ہمارے دل جو دنیا کے شور میں اسے سن ہی نہیں پاتے۔ انسان کو جو نصیب ہوتا ہے وہ رب کی طرف سے ہوتا ہے، نہ ایک لمحہ آگے نہ پیچھے۔ دنیا کے لوگ تمہیں تمہاری غلطیوں سے یاد رکھے گی، رب تمہیں تمہاری توبہ سے بخش دے گا۔ عبادت بظاہر وقت کا ضیاع لگتی ہے لیکن حقیقت میں وہی وقت سب سے قیمتی ہوتا ہے۔ جنت کا راستہ کانٹوں سے بھرا ہے اور جہنم کا راستہ آسانیوں سے، فیصلہ تمہیں خود کرنا ہے۔ جب دل کی دنیا ویران ہو جائے تو ایک سجدہ سب کچھ آباد کر دیتا ہے۔ لوگ دل دکھائیں گے مگر رب دلوں کو جوڑتا ہے، اسی لیے صرف اسی سے امید رکھو۔ نیت خالص ہو تو چھوٹا سا عمل بھی پہاڑوں سے بھاری ہو جاتا ہے۔ اللہ کے سامنے جھکنے والے دنیا میں کسی کے سامنے نہیں جھکتے۔ جو توبہ رات کے سناٹے میں ہوتی ہے وہ رحمت کی بارش بن کر برستی ہے۔ آخرت کو یاد رکھو کیونکہ یہی یاد تمہیں دنیا میں بھٹکنے سے بچاتی ہے۔ جب رب ہدایت دینا چاہتا ہے تو دل کا دروازہ خود بخود کھلنے لگتا ہے۔ عبادت سے جو سکون ملتا ہے وہ نہ دولت دے سکتی ہے، نہ شہرت، نہ محبت۔ گناہ کی لذت چند لمحوں کی ہوتی ہے مگر اس کا درد قبر تک جاتا ہے۔ جنت مہنگی ہے، صرف وہی اسے پاتا ہے جو دنیا میں اس کے لیے محنت کرتا ہے۔ جس نے راتوں میں جا کر اللہ سے مانگا، اللہ نے اسے دن کی روشنی میں سب کے سامنے نوازا۔ جب زبان پر الحمدللہ آ جائے تو سمجھ لو دل شکر گزار ہو گیا ہے۔ انسان جتنا رب کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی لوگوں کے باتوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ جو رب سے ڈرتا ہے دنیا اس سے ڈرتی ہے، اور جو دنیا سے ڈرتا ہے وہ رب کو بھول جاتا ہے۔ اصل سکون دولت میں نہیں، رب کی رضا میں چھپا ہے۔ جو شخص قرآن سے جڑ جاتا ہے وہ کبھی ٹوٹتا نہیں۔ زندگی کی ہر تکلیف تمہیں اللہ کی طرف لوٹنے کا راستہ دکھاتی ہے۔ رب جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے دنیا سے نہیں آخرت سے جوڑتا ہے۔ جو دل اللہ کے لیے دھڑکتا ہے وہ کبھی گناہوں کی دھڑکن پر نہیں چلتا۔ ایمان والوں کی سب سے بڑی طاقت ان کا یقین ہوتا ہے جو کسی مخلوق پر نہیں صرف خالق پر ہوتا ہے۔